نظر کبھی ہمارے بچوں کو لگ جاتی ہے، ہمیں بھی لگ جاتی ہے۔ اب یہ نظر ہمیں لگی ہے یا نہیں لگی ہے، یا ویسے ہی کسی بیماری کی وجہ سے ہمارے سر میں پین ہو رہا ہے، فیور آیا ہوا ہے، یہ کیسے پتہ کریں؟ کسی پروگرام میں ہم گئے، وہاں سے جب واپس آئے تو سر میں درد ہونے لگا، دوا کھا لی لیکن اس کے باوجود بھی سر کا درد بند نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے گئے، واپس آئے تو صاحب فیور آ گیا بچے کو، اب دوا کھلا رہے ہیں بچے کو لیکن فیور نہیں اتر رہا۔ اب یہ کیسے پتہ کریں کہ یہ نظر کی وجہ سے فیور آیا ہوا ہے یا ویسے ہی کسی بیماری کی وجہ سے آیا ہوا ہے؟ ہمارے جو سر میں درد ہے اور بند نہیں ہو رہا ہے، یہ نظر کی وجہ سے ہے یا بیماری کی وجہ سے ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظر لگ گئی تھی، نظر اتروا لو۔ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیسے پتہ کریں یہ نظر کی وجہ سے ہے یا بیماری کی وجہ سے ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بزرگوں سے ثابت ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، جس کے ذریعے ایزلی آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ سر کا درد، یہ بچوں کو فیور اور یہ بیماری یہ نظر کی وجہ سے آئی ہے یا ویسے ہی کوئی بیماری ہے۔ آج جو میں چیز بتانے جا رہا ہوں اس کے ذریعے آپ ایزلی پتہ کر سکتے ہیں۔ نظر کا لگ جانا بالکل برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ بالکل برحق ہے اور نظر لگ جاتی ہے۔ ایسا کافی بار ہوتا ہے۔ تو نظر اتارنے کا ایک طریقہ ہے بہت آسان، وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب لگ جاتی ہے، ہماری خالہ ہیں، اسی طرح سے رشتہ دار ہیں، تو وہ پوچھ لیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ بھی تو ایز اے فیملی ہیں، ایز اے فرینڈ ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ لوگوں کو میں نے سوچا یہ چیز آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کی اس پریشانی کا سولوشن بھی ہو۔ پہلی چیز تو یہ کہ جس کے اوپر ہمیں لگ رہا ہے کہ نظر لگ گئی ہے، تو ہم دونوں قل پڑھ کر اس کے اوپر دم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیا جائے تو اس سے نظر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ 7 مرچ لیں، یہ وظیفہ ہے۔ اس سے یہ پتہ کر سکتے ہیں آپ کہ جس کے اوپر جس کو سر میں درد ہو رہا ہے یا جس پر شک ہے کہ اس کو نظر لگی ہے یا نہیں لگی ہے، تو آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ اس پر نظر کا اثر ہے یا بیماری کا اثر ہے۔ تو آپ 7 مرچ لیں۔ 7 جو مرچیں لیں گے وہ سوکھی لال مرچ لینی ہے 7، اور ڈنڈی کے ساتھ لینی ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب ڈنڈی ونڈی ٹوٹی ہوئی، پوری ثابت مرچیں لینی ہیں 7 سوکھی ہوئی لال مرچ۔ 7 مرچوں کو لینے کے بعد سورہ قلم کی بالکل آخری آیت اسکرین پر آپ دیکھیں، سورہ قلم 29ویں پارے میں ہے۔ 29ویں پارے میں سورہ جو تبارک اللہ، سورہ ملک کے بعد جو سورت ہے سورہ قلم، اس کی بالکل آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو پڑھ کر، اس آیت کو پڑھیں گے آپ ایک بار، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو آپ پڑھیں۔ ان تینوں کو پڑھنے کے بعد 1 مرچ پر دم کر دیں، پھر دوسری مرچ اٹھائیں، پھر یہ والی آیت پڑھیں سورہ قلم کی، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، دوسری مرچ پر دم کر دیں، تیسری مرچ اٹھائیں اسی طرح سے دم کر دیں، چوتھی مرچ اٹھائیں دم کر دیں، 5ویں اٹھائیں دم کر دیں۔ اسی طرح سے 7 مرچوں پر ایک مرتبہ وہ آیت سورہ قلم کی، ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس مرچ پر دم کر دیں۔ جب 7 مرچوں پر آپ پڑھ کر دم کر چکیں، اس کے بعد یہ 7 مرچوں کو لے کر جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر 7 بار یوں کر کے اتار دیں، سر سے لے کے پیروں تک یوں کر کے اتار دیں، اور ایسے اتارنے کے بعد ان مرچوں کو پھر آپ چولہے پر جلا دیں۔ آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مرچوں کو اگر ویسے ہی جلایا جائے تو دھانس بہت آتی ہے، بیٹھنا 2 بار ہو جاتا ہے، کھانستے کھانستے ناک میں چھینکتے چھینکتے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اگر مرچوں کو جلانے کے بعد دھانس اٹھتی ہے، مرچوں کی بو اٹھتی ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ نظر نہیں ہے۔ اور اگر مرچوں کو جلانے کے بعد دھانس اور مرچوں کو سوکھی مرچیں جلانے کے بعد جو بو اٹھتی ہے، اسمیل اٹھتی ہے، وہ اگر نہیں اٹھتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ نظر ہے۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہے جس سے آپ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر یا ہمارے اوپر نظر ہے یا ویسے ہی بیماری ہے۔ اگر مرچوں کی دھانس یا بو اسمیل نہیں اٹھتی ہے تو یہ نظر ہے، اور سمجھ لیں کہ آپ کی نظر کا خاتمہ ہو گیا۔ ایک بار نہیں ہو تو دوسرے دن پھر اسی عمل کو کریں، تیسرے دن پھر عمل کو کریں، انشاءاللہ نظر کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے نظر پتہ کرنے کا اور نظر کو دور کرنے کا، نظر کے خاتمے کا۔ تو دعاؤں کی گزارش ہے آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں بھی، اور اگر کوئی آپ کے محلے میں، پڑوس میں اس طرح کی پرابلم میں کوئی آ جائے تو ایزلی آپ یہی طریقہ یوز کر کے، یہی طریقہ استعمال کر کے
اس کی نظر اتار سکتی ہیں، نظر کا خاتمہ کر سکتی ہیں۔ ایک سب سے زیادہ جو خاص بات وہ مجھے آپ سے یہ کہنی ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں خوبصورت چیز نظر آئے، ہمارے بچے ہوں، کبھی بچوں کو پیار آ جائے یا کوئی بھی ہے، تو ماشاءاللہ ضرور کہہ دیں۔ ماشاءاللہ کہنے سے نظر نہیں لگتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔